السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹیسٹ ٹیوب بیبی ویسے تو اکثر لوگ جانتے ہوں گے، اگر نہیں جانتے تو مختصر بتا دوں کہ یہ اولاد کے حاصل کرنے کا ایک غیر فطری طریقہ ہے۔ ٹھیک، فطری طریقہ تو یہ ہے کہ مرد اور عورت جب ملتے ہیں، میاں بیوی جب ملتے ہیں تو اولاد حاصل ہوتی ہے۔ غیر فطری طریقہ یہ ہے کہ مرد اور عورت کے اس مادے کو باہر نکال کر کے ملا کر پھر عورت کے رحم میں، عورت کے کوکھ میں، اس کے پیٹ میں ڈال دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر اولاد بننا شروع ہو جاتی ہے۔ ٹھیک، یہ اس وقت ہوتا ہے عام طور پر جب کہ اولاد نہیں ہوتی، تو پھر نا امیدی کی وجہ سے طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ دھیان دینے والی بات ہے کہ شریعت مطہرہ میں ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی اجازت نہیں ہے، جائز نہیں ہے ٹیسٹ ٹیوب بیبی۔ ویسے تو کئی مرتبہ یہ فیل بھی ہو جاتا ہے، ویسے بھی دو بڑی خرابیوں کی وجہ سے یہ جائز نہیں ہے۔ کون کون سی خرابی ہیں؟ ایک صورت ہے جس میں جائز ہے، وہ اس کو ہم انشاءاللہ آگے ذکر کرتے ہیں آگے اسی ویڈیو میں۔ دو بڑی خرابیاں کون کون سی ہیں؟ پہلی خرابی یہ ہے کہ اس میں بغیر کسی ضرورت کے ایک دوسرے کا سطر دیکھا جاتا ہے۔ ٹھیک، کیا مطلب؟ دیکھو، وہ جو مادہ جمع کیا گیا ہے اس کو عورت کے رحم میں ڈالا جائے گا، تو یہ بھی لامحالہ اس کا سطر کھولا جائے گا عورت کا۔ اب وہ کام کرنے والے یعنی ڈاکٹر، یا تو لیڈی ہوگی یا پھر ڈاکٹر ہوگا، ان دونوں ہی کو اس عورت کا سطر دیکھنا جائز نہیں ہے۔ عورت کو عورت کا سطر دیکھنا بغیر ضرورت کے جائز نہیں ہے، اور مرد کو تو پھر بتانے کی ضرورت ہے ہی نہیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اولاد کا حاصل کرنا یا اولاد کی تمنا کرنا یہ ایک فائدے والی چیز ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں سطر کھولنے کی اجازت دے دی جائے گی۔ اگر بہت مجبوری ہوتی ہے، جیسے جہاں پر سطر کھولنا بالکل ہی ضروری ہو جاتا ہے، تو وہاں پر شریعت اجازت بھی دیتی ہے۔ دوسری بڑی خرابی یہ ہے، کئی مرتبہ ہوتا کیا ہے کہ جو مادہ مرد اور عورت کا نکالا گیا ہے، اس مادے کو جو بچا ہوا ہے اس کو الگ جمع کر کے رکھ لیا جاتا ہے، پھر اس کو دوسرے مرد اور عورت پر ٹرائی کیا جاتا ہے، جو کہ بالکل ہی حرام ہے۔ یہ تو بالکل ہی حرام ہے کہ مطلب ابھی تک تو بھائی ٹھیک ہے، یہ میاں بیوی میں چل رہا تھا، کسی حد تک چل رہا تھا، جائز نہیں ہے وہ لیکن چل رہا تھا، لیکن اب اس مادے کو جب دوسرے مرد اور عورت میں استعمال کیا جائے گا تو یہ بالکل حرام ہے۔ اور کئی مرتبہ یہ چیز ہوتی ہے، کیونکہ ان لوگوں کو یہ مسائل تو پتہ ہوتے بھی نہیں ہیں، کئی مرتبہ نان مسلم ہوتے ہیں تو ان کو تو پھر مسائل سے اور کوئی لین دین نہیں ہے، اس وجہ سے یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، جائز طریقہ جو میں نے کہا تھا کہ بھائی ایک جائز طریقہ یہ اس وقت ہے جب کہ میاں بیوی ڈاکٹر ہوں یا دونوں میں سے کوئی ایک ڈاکٹر ہو، ٹھیک، جو اس کام کو خود بھی کر سکتے ہوں۔ تو اگر وہ لوگ کر رہے ہیں تو پھر وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ بھئی یہاں پر سطر والا مسئلہ رہا نہیں ہے میاں بیوی کی وجہ سے۔ ایسی وہ جو دوسری خرابی ہے وہ بھی اس میں نہ کے برابر مطلب آئی ہی نہیں پیش، وہ میاں بیوی کریں گے ہی نہیں اس طرح کے کام کہ کہیں دوسری جگہ پر اس کا استعمال کر سکیں۔ اب کریں کیا؟ بھئی اولاد کی تمنا تو سبھی کو ہے۔ دیکھو، اس کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اگر آپ اس کے لیے خاص دعائیں چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں، میں انشاءاللہ مستقل اس پہ ایک ویڈیو بناؤں گا مختصر، تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کے ذریعے سے آپ دعائیں کریں۔ باقی دعائیں کریں نمازیں پڑھ پڑھ کر کے، اسی طریقے سے جو بھی مناسب علاج ہو سکتے ہوں آپ وہ علاج کراتے رہیں۔ اللہ کی مرضی ہوگی، آپ اللہ کی تقدیر سے راضی رہیں، انشاءاللہ کبھی نہ کبھی اگر خیر ہوگی تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اولاد دے دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور آگے ارشاد ہے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اولاد میں لڑکی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، اور آگے ارشاد ہے جس کو چاہتا ہے کچھ نہیں دیتا، اس کو بانجھ بنا دیتا ہے۔ ٹھیک، یعنی اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے اولاد کا ہونا یا اولاد کا نہ ہونا۔ تو دعائیں کرتی رہیں، اللہ تعالیٰ جب بھی خیر ہوگی اس وقت میں آپ کو اولاد دے دے گا۔ ٹھیک، ورنہ ہو سکتا ہے اولاد کے نہ ہونے میں ہی حصول ہو، نہ ہونے میں ہی خیر ہو۔ باقی ہم بھی دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمناؤں کو، جو بھی جائز تمنائیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پورا فرمائے، ان کو قبول فرمائے۔ ٹھیک، باقی مستقل انشاءاللہ ہم دعاؤں پر ایک ویڈیو بنائیں گے، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہو، یقیناً لگی بھی ہوگی، تو اس کو آگے شیئر کر دیں۔